بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وقاص حسان ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، قرآن عظیم الشان کا 27واں پارہ اور اس پارے میں کیا باتیں کی گئی ہیں، کون سی صورتیں ہیں اور ان صورتوں میں کیا پیغامات ہیں، لے کے حاضر ہوں۔ ابتدا میں تو سورہ ذاریات کا اختتامیہ ہے، اور جس میں فرعون اور اس کے اہلکاروں کی دریا میں ڈبوئے جانے، قوم عاد کے ہوا کے نظر کیے جانے، اور قوم ثمود اور قوم نوح علیہ السلام کے عذابوں میں گرفتار، یعنی مختلف جو قومیں ہیں وہ عذابوں میں گرفتار کیسی ہوئی، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہاں سورہ طور ہے اور اس میں قیامت کا بیان ہے، جنتی جنت میں کس طرح گھومیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے کیا کیا کہہ کر اذیت کا نشانہ بنایا، آپ علیہ السلام کو دکھ دیے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ نجم ہے تو اس میں بھی کئی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ اپنا جو ان کا اصلی روپ تھا اس میں دیکھا ہے۔ ایک انہیں دیکھا کہ جب ابتدائے نبوت یعنی جب نبوت کا آغاز ہوا تو اس وقت دیکھا، اور دوسرا معراج کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، سدرۃ المنتہا کے مقام پر حضور نے حضرت جبریل کو اپنی اصل حالت میں دیکھا، اور بتایا گیا ہے اس مقام پر کہ انسان کی کوشش رائے گاہ نہیں جاتی، انسان کو اس کی محنت کا ثمر مل کے رہتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنی اس کوشش میں کاوش میں مخلص ہو۔ سورہ قمر ہے، اس میں بھی کئی باتیں ہیں۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی اور کھلا ایک معجزہ تھا، یعنی حضور کو جو معجزہ شق قمر کا، اس کا بیان ہے۔ پورا قرآن مجید انسانوں کے لیے نصیحت ہے، اس لیے اسے بہت آسان بنا دیا گیا ہے تاکہ ہر شخص سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کر سکے۔ قرآن کا سہل ہونا اس مقام پہ ذکر ہے، اور اس طرح مختلف قوموں کے دنیا میں عذاب میں مبتلا ہونے اور آخرت کی پریشانی میں گرنے کا بیان ہے، یعنی جو قوم اللہ کی بات نہیں مانے گی وہ دنیا میں کیسے پریشان ہوئی اور آخرت میں کیسے پریشان ہوگی، اس چیز کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر ایک ایسی صورت کہ یقیناً جس کی تلاوت جب بھی کی جاتی ہے اور ایک دل و دماغ عقیدت کے ساتھ اور محبت اور مروت اور خالق کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے معطر و منبر ہوتے چلے جاتے ہیں، یعنی سورہ رحمان۔ اس میں قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے ترازو قائم کیا جائے گا، اور اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں بڑی کثیر تعداد میں بیان کیا گیا، اور کہا گیا کہ انسان اور جنوں تم سب رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی اللہ کی اتنی نعمتیں کہ آپ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا ہی نہیں سکتے۔ سورہ واقعہ ہے اس کے بعد، اس میں بھی بہت ساری باتیں، جیسے قیامت کس طرح واقعہ ہوگی اس کی جھلک بتائی گئی ہے، اور قیامت کے لوگ جو روز لوگ ہیں وہ 3 زمروں میں ہوں گے، سابقین، اولین، اصحاب الیمین اور اصحاب المشأمہ، یعنی جہنمی لوگ۔ تو اس طرح مطلب انسانیت کی تقسیم اس دن کس حوالے سے ہوئی ہے وہ کی گئی ہے۔ اس طرح اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان کہ نطفہ سے ایک انسان کو جو ہے تو بنا دیا گیا، اور کھیت میں پودے کو اگانا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے موضوعات کو یہاں پہ خدائے بزرگ و برتر کی نشانیوں کے طور پہ، اس کی قدرت کے دلائل کے طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ سورہ حدید میں کچھ باتیں کی گئی ہیں اس مقام پر، وہ اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ اس طرح فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی فضیلت ہے، اور قیامت کے دن مومنوں کو ایک نور دیا جائے گا جس کی منافقین جو ہے تو روشنی میں جو ہے جس کی روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے، اور منافقین اس نور سے محروم ہوں گے۔ نور دیا جائے گا مومنین کو، اور اس نور کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، منافقین اس سے محروم ہوں گے۔ اور اس طرح لوہے کے فوائد، اس سے ہتھیار بناتے ہیں اور دوسرا منافع حاصل کرتے ہیں، گھر بنانا، گاڑی بنانا، پل بنانا وغیرہ، یہاں پہ ان سب باتوں کا ذکر اس بارے میں کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔